آپ جتنے بھی اچھے بن جاؤ، کسی نہ کسی انسان کے نزدیک آپ انتہائی برے انسان ہیں۔ اس لیے اس بات کو یکسر فراموش کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور صرف اللہ کی رضا کی کوششوں میں رہیں۔ اکثر جائز کام اس وہم سے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سب ہی کرتے ہیں۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتیں: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ ہمیشہ اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کن فیکون غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے، اسے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سب کے 3 چہرے ہوتے ہیں: پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مستقل مزاجی سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو پہاڑ جیسی بلند کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا، اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے: اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر شے ہیچ اور بیکار ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ یا الہی، ہمیں اس ختم ہو جانے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خاص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ جو پاؤں تمہیں جائے نماز تک نہیں لے جا سکتے، تم کیوں خوشگمان ہو کہ وہ تمہیں جنت تک لے جائیں گے، جبکہ تم آگاہ ہو کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور یہ چابی ہمیں دنیا میں خود تیار کرنی ہے اور ساتھ لے کر جانی ہے۔ یاد رکھیں، مرد لڑکی کی عمر نکاح کرنے کے لیے تو دیکھتا ہے، مگر زنا اور زیادتی کے لیے نہیں۔ جس معاشرے میں گوشت خور درندے پائے جاتے ہوں، وہاں اپنی بچیوں کے لباس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ پروردگار، ان دلوں کو سکون عطا فرما جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔
سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اور صبر کرنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ لوگ صبح کو فیصلہ کرتے ہیں اور شام کو بدل دیتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ اچھا وقت آنے پر اپنے برے وقت کے ساتھیوں کو بھول گئے ہیں تو یقین جانیے آپ نے اپنا بیش قیمت خزانہ کھو دیا ہے۔ بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ ہم انسانوں سے وہ اعلیٰ و عرفہ محبت چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی کامل ذات اپنے بندے سے کرتی ہے۔ انسانوں سے یہ توقع ہی بہت سے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا سرچشمہ ہے۔ والدین اور بزرگوں سے زبان درازی اور ان کی نافرمانی کر کے اپنی خوشیوں اور کامیابی کے دروازے بند نہ کریں۔ والدین اور بزرگ ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن ان سے کیا ہوا نامناسب سلوک اور بد اخلاقی دنیا آخرت دونوں میں باعزت اور سرخرو نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ دلہا ایک ہوتا ہے اور ساری بارات کھانا کھاتی ہے، تو یہ بات ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پر مہربان ہو تو باقیوں پر بھی مہربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا دستور کچھ ایسا ہے جیسے نہ ماننے والوں سے کہہ رہا ہو کہ تم نہ مانو، میں تمہاری بینائی نہیں چھین لوں گا، خوراک دینا بند نہ کروں گا، میں اپنے احسانات کرتا رہوں گا، تم بغاوت کے بعد آخر میرے پاس ہی آؤ گے اور اس دن تم جان لو گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اللہ سے کسی کی تباہی نہ مانگو، سب کی اصلاح، سب کی خیر، سب کا بھلا مانگو۔ لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہوں اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور کا قرب ملتا ہے۔ دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ کا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ اللہ سے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا، جو درد نہ سمجھ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ خود اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کھانا تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ اس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا مستحق ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اسے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر بھی آئیں گے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش تو کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے: ہر ایک کو راضی رکھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت سوچتے رہنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے اور سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ امام حسین: جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔
زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ دے اس پر گھمنڈ نہ کرو۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ ہے۔ جو پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہی ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کا راز اللہ کی عبادت میں پوشیدہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز فجر سے کریں تاکہ آپ کی صبح واقعی کامیاب ہو اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں۔ لوگ کہیں گے یہ فکر جینے نہیں دیتی تمام عمر، خدا کیا کہے گا ہم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں۔ مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔